بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ظالم باپ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ یہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس ایک بڑا جنگل تھا جس میں درندے رہا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ یہودی تھے۔ اس کا باپ اکثر بیٹی پر بہت ظلم کرتا رہتا تھا، کیونکہ ان کے قبیلے میں لڑکیوں کو برا سمجھا جاتا تھا اور ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اس کے بعد کھیتوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس کچھ بکریاں بھی تھیں۔ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑ پر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جب پہاڑ پر گئی تو اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو نیند آ گئی اور سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے پیاری بکری نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ باقی ساری بکریاں تو موجود ہیں لیکن اس کی پیاری بکری غائب ہے۔ وہ بکری کو ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں بکری کی آواز آنے لگی۔ وہ لڑکی اس آواز کا پیچھا کرنے لگی تو کیا دیکھا کہ وہ بکری ایک پیڑ کے نیچے بندھی ہوئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ بکری کو یہاں پر کس نے باندھا۔ وہ پاس گئی تو وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا۔ بکری کو لے کر جب وہ قریب گئی اور اپنی بکری کو کھولنے لگی تو وہ بکری وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہ تھی۔ لڑکی کہنے لگی، اے میری پیاری بکری، کیا تو مجھے بھول گئی ہے جو تو میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی؟ بکری کچھ اپنی زبان میں بولتی رہی۔ اتنے میں ایک بزرگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا یہ میری بکری ہے، میں اسے چرانے کے لیے پہاڑ پر لائی تھی لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اب آپ یہ مجھے دے دیں تاکہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ اتنے میں کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی، اب اسے چکر آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ لگتا ہے بیٹی تم بہت محنت کرتی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں بابا، دوپہر کے وقت میں اپنی بکریوں کو پہاڑ پر لے آتی ہوں اور انہیں چراتی ہوں۔ بابا نے کہا کہ بتاؤ بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی نے کہا، کاش کہ یہاں بادل آ جائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو تمہاری فرمائش ابھی پوری کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ دعا مانگنے لگے، یا اللہ ہماری دعا اور ہماری اس بندی کی دعا کو قبول کر لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ پوری طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور لڑکی ان کی حالت کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اس طرح مانگتے ہوئے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ نہ جانے وہ کس سے مانگ رہے تھے۔ ان کا رونا بہت ہی مختلف تھا۔ پہلے تو وہ ڈر رہی تھی کہ بابا اتنے کیوں رو رہے ہیں۔ لڑکی خوف کے مارے بابا کو دیکھ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ اتنے میں وہ سورج جو کہیں آنکھیں دکھا رہا تھا وہ کہیں جا کر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت زیادہ گرم تھی ٹھنڈی ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں پر برف گری ہو۔ جنگل میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اتنے میں پرسکون ماحول ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن وہ اس بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ رومال اٹھایا، اپنی داڑھی صاف کرنے لگے اور کہا، دیکھ لو بیٹا، میرا رب کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ لڑکی کہنے لگی، کون سا رب؟ کس کا رب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس گرمی میں یہ موسم کیسے ہو گیا؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ بزرگ کہنے لگے، میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں جو واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا، میں اٹھا اور بیٹھا، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ یہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں اسی سے دعا کر رہا تھا اور دیکھو اس نے میری دعا قبول کر لی۔ لڑکی کہنے لگی، یہ عجیب ماجرا ہے۔
آپ مجھے بتائیں آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے آپ کی بات سنتا ہے؟ بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، مجھے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا یہ رونا برداشت نہ ہوتا تھا، وہ تڑپ جاتی تھی اور میری ہر خواہش پوری کر دیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتا دوں، قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ ایک دن مولوی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے، ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ میں جب بھی گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری ہر جائز بات سن لیتا ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی، آپ کا مطلب ہے آپ کا رب جس نے یہ دنیا بنائی ہے، آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ درخت، چاند، سورج، ستارے، زمین کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ بزرگ نے کہا، جہاں جہاں بھی جاؤ گی بیٹی، ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، بابا کیا آپ مجھے وہی کلمہ پڑھا سکتے ہیں جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا۔ بابا نے اسے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتایا۔ پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ وہاں پر تو وہ خوش تھی، لیکن گھر میں اس کا باپ ایک ڈنڈا لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر پہ آ گئی۔ باپ نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا وہ جنگل میں بکریاں چلی گئی تھی تو ان کو ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ باپ قریب آ کر بیٹی کو زور سے مارنے لگا۔ وہ جب جب بیٹی کو مارتا، بیٹی تڑپتی اور وہ اسے مزید زور سے مارتا۔ وہ ظالم اسے مارتا جا رہا تھا۔ لڑکی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ بزرگ بابا آئے۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے بزرگ کہہ رہے ہوں، بیٹا اٹھو اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ وہ اٹھ گئی۔ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے بھی بزرگ کی طرح رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یا میرے رب، اس کے دل میں اپنی محبت بھی ڈال دے۔ اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل میں پہنچا تو اس کی طرف اچانک ایک خونخوار چیتا آ گیا۔ چیتے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیتا اسے کھا جائے گا۔ بھاگتے بھاگتے چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ اسی وقت وہ بزرگ وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے، بس اسے اس کی سزا مل گئی۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ آدمی نشے میں چور اس بابا کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے پر یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ بابا نے کہا، تو بچ گیا، پتہ ہے کیسے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، تو جسے ابھی مار پیٹ کر آیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا نے کہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر تم آج بچ گئے تو اسی کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ اگر تم بات نہیں مانتے تو میں دوبارہ اس چیتے کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہارا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اس چیتے کو اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے جا چکا تھا اور دوبارہ آ گیا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے مان لیا۔ تو بزرگ کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی پر ظلم و ستم کرو گے، اسے مارو گے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں اس پر کبھی ظلم و ستم نہیں کروں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا، بابا میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں بھی اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیٹی نے دعا کی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس باپ کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہیں۔
ان کو بہت پیار سے رکھیں اور کوئی تکلیف نہ دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔